ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی عنایت اور بڑی کرم نوازی ہے کہ اپنے پاک نام کی مجلس میں ہم گناہگاروں کو حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ بالخصوص آپ حضرات کی اس موسم کی شدت میں آمد بے انتہا قابل قدر ہے اور قابل تکریم ہے۔ یقیناً ہم سب کو راحت مطلوب ہوتی ہے، آرام کی چاہت ہوتی ہے، لیکن ان سب چیزوں کو ترک کرتے ہوئے شدید سردی میں، شدید دھند میں آپ حضرات تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے آنے کو قبول فرمائیں اور ہم سب کے لیے خیر کا باعث بنائیں۔ آپ کی جو قدر ہونی چاہیے ہم چاہ کر بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ اس جرم عظیم کو معاف فرمائیں، آپ کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر رمضان شریف میں پیغام بھجوائے مختلف علاقوں میں لوگوں کی جانب کے رمضان شریف کو قیمتی بنائیں، میرے پاس آ کر قیام کریں اور یہاں آ کر ذکر اذکار کا اہتمام کریں۔ تو حضرت نے اپنے مہمانوں کے لیے، چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاک نام کی نسبت سے تشریف لائے تھے، تو کھانے کا بہت ہی اعلیٰ انتظام کیا، یعنی اہتمام کے ساتھ سحری اور افطاری میں کھانے کی نسبت سے چھوٹے گوشت کی ترتیب رکھی گئی اور بہت اچھا بنوایا گیا۔ تو مہینہ گزرنے کے بعد جب وہ مختلف دکانداروں کے حساب و کتاب کا سلسلہ ہوا تو بہت بڑا بجٹ بنا۔ ہندوستان، پاکستان اور دیگر علاقوں کے لوگ جمع ہوئے تھے، تو جب وہ اس کا بل ادا کیا گیا تو بہت اچھا خاصا بل تھا۔ تو مختلف لوگ جو حضرت کے ساتھ تھے ان میں سے ایک صاحب نے یہ کہا کہ آپ نے اتنا خرچہ کیا ہے تو کیا سوچ کر خرچہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ آدمی کسی فائدے کو سامنے رکھ کے خرچہ کرتا ہے۔ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہمارا سب سے بڑا فائدہ ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ بس لوگوں کی واہ واہ مل جائے۔ شادی بیاہ کے موقع پر ہم ایک دوسرے کے مقابلے پہ بڑھ چڑھ کے خرچ کرتے ہیں اور انتہا درجے کی فضول خرچی کرتے ہیں۔ بس یہ ہو کہ فلاں نے جو شادی کی تھی اس میں اس نے اتنا لگا دیا اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا جواب دینا ہے، اور بالخصوص اس سے معاشرے میں جو تفریق بڑھتی جا رہی ہے اس میں بھی وہ آدمی جتنا ذمہ دار ہوگا اس کا بھی اس کو جواب دینا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ خیر، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات ارشاد فرمائے کہ سب مہمانوں کی بات نہیں کرتا اور ہر مہمان کے مہینے بھر کے معمولات کی بات نہیں کرتا۔ ہاں، میں بتانا بھول گیا کہ حضرت نے اس کا اہتمام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاک ذکر کی نسبت سے آنے والے مہمانوں کے لیے جو کھانا بنے گا وہ دیسی گھی میں بنے گا۔
تو خیر اسی طرح سے ہوا. تو جب وہ سوال کیا کہ حضرت آپ نے اتنا خرچ کیا، تو حضرت نے فرمایا کہ تمام مہمانوں کے مہینے بھر کے معمولات کی بات نہیں کرتا، بلکہ میرا یہ یقین ہے کہ اگر اس پورے دورانیے میں کسی ایک شخص نے بھی اخلاص کے ساتھ ایک دفعہ اللہ کہہ دیا تو مجھے میرے پیسے نفع سمیت واپس آ گئے. تو آپ حضرات اتنے قابل قدر ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور کوتاہی جو ہو رہی ہے اور یقیناً ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائیں. ہمارے بہت سے احباب موسم کی شدت کی بنا پہ نہیں آ سکے. ظاہر ہے کہ جو دھند کے حوالے سے بھی خطرات اور اندیشے ہوتے ہیں، اور فیملیز کے ساتھ اور زیادہ، تو ساتھ ہی اپنے اطمینان کو بطور خاص ملحوظ رکھیں. اگر سہولت ہو تو 100 مرحبا 100 بسم اللہ ضرور تشریف لائیں، اور اگر نہ آ سکیں تو جس کیفیت میں اطمینان ہو اسی کو پیش نظر رکھیں، اور اپنے جو معمولات ہیں، ذکر اذکار ہیں، ان کا اہتمام کرتے رہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عنایت ہے کہ اپنے پاک نام سے اس نے محروم نہیں کیا. یہ حقیقت ہے کہ ان کی توفیق ہی سے یہ نعمت میسر ہوتی ہے. ہم اپنی زندگی میں بارہا اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ کوئی مصروفیت نہیں ہے، کوئی تقاضا نہیں ہے، صحت بھی اچھی ہے، لیکن اس کے باوجود زبان پر اللہ تعالیٰ کا پاک نام جاری نہیں ہوتا. اور جب ان کی عنایت ہوتی ہے تو 20 قسم کی ہمہ جہتی مصروفیات ہوتی ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے توفیق عطا فرما دیتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہمارا مضمون تسلسل کے ساتھ چل رہا تھا. حضرت نے فرمایا کہ میرے والد صاحب کے انتقال کے بعد میری والدہ محترمہ پہلے سے بڑھ کر میرا خیال کرنے لگیں اور میری تربیت کرنے لگیں. تو اس میں ہم یہاں پہ پہنچے تھے کہ کچھ بھی ہو جاتا تو حضرت میری والدہ مجھے نماز میں سستی نہ کرنے دیتی. کبھی رات کو میں جلدی سو جاتا نماز پڑھے بغیر، تو فرماتے ہیں کہ کیسی گہری نیند کیوں نہ ہو اٹھا کر نماز پڑھواتی، اور اسی طرح فجر کی نماز میں بھی وقت پہ جگاتی اور مسجد بھیجتی. پھر نماز کے بعد تلاوت کا اہتمام کرواتی. یہ پاکیزہ تربیت کے بنیادی خد و خال ہوا کرتے ہیں. جتنی مضبوط بنیاد ہوگی اتنی ہی مضبوط عمارت کی امید رکھی جا سکے گی. ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ تلاوت کا اول تو اہتمام ہوتا نہیں ہے. تلاوت کا تصور ہمارے ہاں فوتگی کے ساتھ گویا کہ مشروط ہو گیا ہے. بس کسی کا اگر انتقال ہو گیا تو وہ وہاں پہ جا کر کے تھوڑا بہت جو پڑھنا ہے بس وہی تلاوت کا معمول ہے، اور وہ بھی دکھانے کے لیے بس ٹھیک ہے فلاں جگہ پہ قرآن خوانی کے لیے جانا ہے. اور عجیب بات یہ کہ اگر گھروں میں تلاوت کا معمول ہے بھی تو قرآن کریم کے ذریعے سے نہیں ہے. میں کیا پڑھ رہی ہوں؟ جو پنسورہ پڑھ رہا ہوں، فلانا پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے اس سے بھی، لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ تلاوت کو تلاوت کے طور پر اختیار کرنا اور اس کا اہتمام کرنا یہ مطلوب ہے. مقاصد بعثت میں شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی اور سب سے پاکیزہ شخصیت کو جو بھیجا، اور جس پر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم پر احسان کیا ہے، اس ذات کو جو بھیجا، تو اس ذات کے بھیجنے کے جو مقاصد بیان فرمائے ان میں سے ایک یتلو علیہم آیاتی، کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت فرماتے ہیں. یہ اتنا بڑا عمل ہے اور ہم اس کو بالکل ہی نظر انداز کر دیتے ہیں. اچھے خاصے دیندار لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، خاص طور پر خانقاہ سے منسلک لوگ. وہ یہ سمجھتے ہیں بس پیر صاحب نے جو تسبیحات بتائی ہیں وہی سب کچھ ہے. حالانکہ وہی سب کچھ نہیں، سب کچھ کلام پاک کی تلاوت ہے. وہ تو اس کے ثمرات کو سنبھالنے کی کوشش ہے کہ جو غفلت پیدا ہو جاتی ہے تلاوت کے کرنے میں، ان ذکر اذکار کے ذریعے سے وہ غفلت دور ہو جائے تاکہ تلاوت کا جو نور میسر ہوا تھا وہ باقی رہے. اصل تو یہی ہے. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ صوفی خشک جو ہوتا ہے
وہ اپنی تسبیحات کا اہتمام تو کرتا ہے لیکن مسنون اعمال سے تلاوت سے غافل رہتا ہے. یہ بہت بڑے خسارے کی بات ہے. ترجیحی طور پر تلاوت کلام پاک کا اہتمام ہونا چاہیے. غیر حافظ کو کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم ایک پارہ وہ روزانہ ضرور پڑھے، اور اگر اس موقع پر اضافی توجہ اور استحضار میسر ہو تو سبحان اللہ کیا کہنے، اس کا 100% زندگی پہ مثبت اثر پڑتا ہے، گہرا اثر پڑتا ہے. الفاظ کا سمجھنا بہت اہم ہے. تفسیر کا اور اس کی تشریحات کو سمجھنا یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، لیکن اس کی وجہ سے تلاوت کو ترک کرنا، یہ تلاوت میں سستی کرنا کہ مجھے تو الفاظ کے مفاہیم اور معنی سمجھ میں نہیں آتے، یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے اور بہت بڑی نعمت سے محروم کرنے کی یہ کوشش ہے اس کی. تو ہرگز اس کا شکار نہ بنے. قرآن کریم کی تلاوت کیجیے، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، سمجھنے کے لیے علیحدہ سے وقت نکالیے. اور یہ آپ نیٹ کے ذریعے سے یا دیگر آن لائن کورسز کے ذریعے سے، جس طرح آپ آن لائن کورسز کے ذریعے ڈاکٹر نہیں بن سکتے، اسی طرح آن لائن کورسز کے ذریعے سے قرآن کریم کے مفاہیم کو سمجھنے کا جو ایک معیار ہے، اس معیار پر آپ نہیں سمجھ سکتے. جس طرح اپنا وقت نکال کر کے آپ کو چل کے جانا پڑتا ہے کسی اچھے معیاری ادارے میں، معیاری اساتذہ کی خدمت میں، اس کے جو پاکیزہ ثمرات مرتب ہوتے ہیں، تو بالکل یہاں پر بھی یہی شرط ہے اور یہی لازمی اور ضروری ہے کہ اس طرح کریں گے تو پھر آپ کو وہ صفات اور وہ مفاہیم حاصل ہوں گے. ورنہ تو جزوی طور پر کچھ چیزیں آپ کو حاصل ہو جائیں گی لیکن حقیقت میں جو مطلوب ہے وہ حاصل نہیں ہوگا. خلاصہ یہ ہے کہ جس کو جتنی اہمیت دیں گے وہ آپ کو اپنا اتنا ہی دے گا. اگر آپ دنیا کو اہمیت دیں گے تو دنیا آپ کو اپنا دے گی، اور اگر آپ دین کو اہمیت دیں گے تو دین پھر آپ کو دے گا. اور قرآن کریم کا معاملہ بڑا عجیب ہے. وہ یہ ہے قرآن کریم کو 100% اگر ہم توجہ دیں گے تو وہ 25% ہمیں دے گا. اگر ہم 100% توجہ نہیں دیں گے تو ہمیں کچھ نہیں دے گا. اللہ کا پاک کلام ہے، کلام الملوک ملوک الکلام. شاہوں کا کلام جو ہوا کرتا ہے وہ کلاموں کا شاہ ہوا کرتا ہے، کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے. تو اس کے لیے اضافی طور پر وقت نکال کر توجہ سے صاف ستھرے کپڑے پہن کر، پاک صاف ہو کر، خوشبو لگا کر، اس تصور کے ساتھ کہ میں اپنے رب کی چوکھٹ پہ بیٹھا ہوں، اور اس تصور کے ساتھ کہ میں اپنے رب کو سنا رہا ہوں. دیکھیے نا، اس کا کلام ہے تو وہ اپنے کلام میں کسی بھی دانستہ غلطی کو کیسے قبول کرے گا؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، غیر ارادی طور پر ہو جائے تو ایک علیحدہ موضوع ہے، تو اس کے پڑھنے کے جو ضابطے ہیں، اصول ہیں، وہ ہمیں ملحوظ رکھنے چاہیے. ظاہر ہے کہ وہ صرف ملحوظ رکھنے سے حاصل نہیں ہوتے، وہ سیکھنے پڑتے ہیں. کتنے الفاظ ایسے ہیں کہ جن کی ادائیگی سننے والے کے لیے ایک جیسی ہے لیکن حقیقت میں فرق ہے. اور صرف فرق ہی نہیں بلکہ اگر ان میں احتیاط نہ کیا جائے تو معانی کے بدلنے کا اندیشہ ہے. وَلَضَّالِّينَ، یہ اس کا معنی، ضالین کا معنی گمراہ لوگ ہیں. اگر یہ ضاد کے بجائے ضال پڑھا جائے تو اس کا معنی سائے والے لوگ ہیں، یعنی دونوں میں فرق ہو جاتا ہے. تو اس طرح بے شمار الفاظ ہیں اور بے شمار جملے ایسے ہیں کہ اگر ان میں ہم خیال نہ کریں تو معانی بدل جاتے ہیں. ایک بہت بڑے مجود تھے، بہت بڑے استاد تھے، تو وہ امام الاولیاء شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ عام مساجد میں ائمہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے. تو حضرت کے ہاں جب گئے، حضرت کے پیچھے جب وہ کھڑے ہوئے، نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے حضرت کے پیچھے نماز ادا کی. تو سبب تو نہیں معلوم، سمجھ میں یہی آتا ہے کہ یقیناً وہ صاحب دل ہوں گے. ان کو یہ نظر آتا ہوگا کہ یہ شخص کس کے لیے پڑھ رہا ہے اور یہ کیا پڑھ رہا ہے. تو حضرت لاہوری نور اللہ مرقدہ تو امام الاولیاء ہیں، ولیوں کے امام ہیں. تو ظاہر ہے کہ ان کی جو للہیت تھی وہ یقیناً ایسی تھی کہ انہوں نے پھر ان کے پیچھے پڑھا. تو قرآن کریم کے پڑھنے میں
جو بنیادی اصول ہیں کم از کم وہ معلوم ہونے چاہیے کہ کون سا لفظ کہاں سے ادا ہوتا ہے. دیکھیے نا، سورہ فاتحہ میں ہم اپنے رب کے حضور اپنی درخواست پیش کر رہے ہوتے ہیں. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے نا. انسان کی جو نماز کی حالتیں ہوتی ہیں وہ 3 طرح کی ہوتی ہیں. یا تو امام ہوتا ہے، یا مقتدی ہوتا ہے، یا وہ تنہا نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. اگر وہ تنہا ہو یا امام ہو تو دونوں صورتوں میں ہر رکعت میں اسے سورہ فاتحہ کا پڑھنا لازمی ہے. اور اگر وہ مقتدی ہو تو اس کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے. حضرت سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن و حدیث سے یہ استنباط فرماتے ہیں کہ امام کی موجودگی میں مقتدی کو صرف امام کے پیچھے خاموش رہنا ہے، اور یہی شریعت مطہرہ کی منشا ہے. اس کے علاوہ جیسا کہ عرض کیا گیا کہ تنہا ہو یا امام ہو تو دونوں صورتوں میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. اب سورہ فاتحہ کیا ہے؟ ایک درخواست ہے، اتنی اہم درخواست ہے کہ ہر رکعت میں پابند کیا گیا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں تک اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تعریف ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اللہ تعالیٰ سے عہد وفا ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ وعدہ کیا جا رہا ہے کہ عبادت صرف آپ ہی کی ہم کریں گے، اور جب بھی کوئی ضرورت پڑی تو آپ ہی سے مانگیں گے. پھر آگے دعاؤں کا سلسلہ ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یہ جو خلاصہ میں نے آپ کی خدمت میں جو یہ مفہوم عرض کیا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو آپ نے ایک خلاصہ مرتب کیا ہے. تو بے شک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ایسا، لیکن حدیث پاک میں باقاعدہ اس کی وضاحت اور صراحت ہے. صحیح حدیث ہے، مستند حدیث ہے کہ جب آدمی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت مرحلہ وار اس کو اس کی ایک ایک بات کا جواب ارشاد فرماتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنی قسمت پہ رشک کرے، ناز کرے کہ وہ زمین پہ کھڑا ہو کر یہ پڑھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ عرش پہ اس کی ایک ایک بات کا جواب ارشاد فرما رہے ہیں. دیکھیں نا، کوئی صاحب منصب ہم سے وعدہ کر لے کہ ٹھیک ہے آپ کا کام ہو جائے گا، ہم کتنے مطمئن ہو جاتے ہیں. جس سے اللہ تعالیٰ وعدہ کر لیں کہ آپ کا کام ہو جائے گا، بلکہ فرمائیں کہ ہو گیا. یہ ایک مفہوم ہوتا ہے، تو سمجھ کے تیرا کام ہو گیا، ہم کتنے مطمئن ہوتے ہیں. تو سورہ فاتحہ کے اختتام پر اللہ پاک فرماتے ہیں وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرے بندے نے جو مانگا تھا وہ دے دیا. ٹھیک ہے، تو کتنی بڑی بد نصیبی ہے کہ اہم ترین مناجات، اہم ترین دعا جس کا ہمیں ہر رکعت میں پابند کیا گیا ہے، نہ ہمیں اس کا معنی معلوم ہے، نہ ہمیں اس کی صحیح ادائیگی کا طریقہ آتا ہے کہ الحمد میں ہا کو کیسے ادا کرنا ہے، اور اس میں جو باقی الفاظ ہیں ان کے مخارج کیا ہیں. اگر خیال نہ کریں تو معنی کیا بدل سکتا ہے، کیا سے کیا ہو سکتا ہے. بھلا آپ مجھے تو کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ کہیں گناہ نہ ہو کہ مثال میں بھی میں کہوں کہ کسی بادشاہ کے، کسی وزیر اعظم کے سامنے آپ درخواست لے کر، اس لیے کہ تذکرہ مالک الملک کا ہو رہا ہے. آپ درخواست لے کر جائیں اور اس درخواست میں فاش غلطیاں ہوں تو بھلا وہ آپ کی درخواست قابل قبول ہوگی؟ تو اتنے بڑے بادشاہ، سب سے بڑے بادشاہ کے سامنے اپنی درخواست آپ پیش کر رہے ہیں، آپ کو حضوری میسر ہوئی ہے اور آپ کو پرواہ ہی نہیں. اور جب آپ کی خدمت میں عرض کیا جاتا ہے تو آپ انتہا درجے کی لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے. تو پھر بھائی غفور الرحیم ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے پھر وہ ٹھیک ہو رہا ہے. اس ذات کو، اس کے احکامات کو، اس کے پاک کلام کو جب اس طرح سے نظر انداز کریں گے تو پھر یہی ہوگا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. تو وقت نکالیے، بطور خاص یہی کام آئے گا آخرت میں.
ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا رہا، تو انہوں نے کہا کہ بہت کچھ سوچا تھا کہ یہ عمل بھی کام آئے گا، یہ نیکی بھی کام آئے گی، یہ بھی کام آئے گا، فرمانے لگے کچھ بھی کام نہیں آیا، رات کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا دھونا اور 2 رکعت پڑھنا یہی کام آیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے، باقاعدہ باضابطہ وہ جملے موجود ہیں حدیث شریف میں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ بندہ کہتا ہے نا، کبھی یاد ہے کہ اس کہنے میں توجہ بھی ہو کہ میں اللہ کے سامنے کہہ رہا ہوں؟ کبھی یاد ہے؟ لیکن وہ کبھی نہیں بھولا، وہ ہر بار یہ کہتا ہے کہ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ 5 نمازیں ہیں، ہر نماز میں کتنی رکعتیں ہیں، ہر نماز میں ہم کہتے ہیں اور کی کبھی یاد ہے کہ میں نے یہ سوچ کر کہا ہو کہ میرے سامنے میرے رب کا استحضار ہو کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں؟ مگر وہ ہر بار کہتا ہے حمیدنی عبدی۔ کیا ہماری تعریف ایسی ہے کہ اس کو تعریف کہا جائے؟ لیکن ان کا بڑا پن دیکھیے، عظمت دیکھیے، وہ اس تعریف کو تعریف شمار کر رہے ہیں اور قبول فرما رہے ہیں۔ پھر بندہ جب کہتا ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو اللہ پاک فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن کاموں کے حوالے سے ذہن میں وہی ہوتا ہے کہ آج اس سے کہنا ہے۔ ڈی سی آفس میں 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ڈی سی صاحب سے بات کرنی ہے، کہہ رہے ہوتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ان کی عنایت ہے کہ وہ پکڑ نہیں فرماتے، وہ عذاب نازل نہیں فرماتے۔ تو بندہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں بھئی ٹھیک ہے، ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرا اور میرے بندے کا معاہدہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ بھئی معاہدے کی پاسداری تو ضروری ہے نا۔ پھر گویا کہ اشارہ ہوتا مانگیے۔ ہم نے درخواست لکھوانی ہوتی ہے نا، تو درخواست لکھنے والا پیسے لیتا ہے، ہمیں درخواست لکھنی نہیں آتی، تو یہاں اللہ نے پوری درخواست ہمیں حفظ کروا دی، کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو میں بتا دیا، لیکن اس کو صحیح سے پڑھو تو صحیح، اور جو تصور ہونا چاہیے اس کو تو سامنے رکھو۔ پھر بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ھذا لعبدی، یہ میرے بندے کی درخواست ہے، ولعبدی ما سأل، اور میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا ہے میں نے اس کو دے دیا۔ تو اتنی بڑی قدر و منزلت، اتنے انعامات، اور ہماری بدنصیبی ہے کہ کبھی توجہ ہی نہیں کی، کوشش ہی نہیں کی کہ ہم سیکھیں، اور اتنی بے شرمی ہے کہ اس عیب کو عیب ہی نہیں سمجھتے۔ انگریزی بولنی ہے تو وہ پورا لہجہ جو انگریزوں کا ہوتا ہے وہ ہمیں میسر ہونا چاہیے۔ وہ سنا ہے کہ مغرب نے، یورپ اور امریکہ نے شرط لگا دی ہے کہ ترجیحی طور پر اسے ویزا ملے گا جو انگریزی ہماری زبان جانتا ہوگا۔ آپ کسی کے سامنے بات کریں کہ بھئی یہ کیا ہوا، زبان کیوں شرط ہے، تو ہر آدمی ان کا دفاع کرتا نظر آئے گا، بھئی ان کا ملک ہے جیسے، تو بھئی پھر مملکت تو میرے رب کی ہے نا، جنت تو پھر میرے رب کی ہے نا، تو زبان تو پھر وہی چلے گی جو مالک چاہے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، معیار تو پھر وہی چلے گا، زبان بھی وہی چلے گی، لہجہ بھی وہی چلے گا جو مالک کو مطلوب ہے، اور وہ سرکار کا لہجہ ہے، ادائیگی بھی وہی معتبر ہوگی۔
میری اور آپ کی ادائیگی معتبر نہیں ہوگی. اس چکر میں نہ پڑیں کہ پرانے زمانے میں بزرگ اور بابا جی ایسا, وہ چھوڑ دیجیے. آپ جو دنیا سے چلا گیا بس اس کے لیے تو خیر کے جذبات ہی ہونے چاہیے. معیار وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمایا. تو باقاعدہ باضابطہ وقت نکال کر اپنے آپ کو اس کام کے لیے متوجہ کریں. اور یہ بڑی عنایت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ہمارے ائمہ, ہمارے حفاظ, ہمارے قراء, ہمارے علماء بغیر کسی فیس کے, بغیر کسی پیسوں کی طلب کے وہ ہر وقت پڑھانے کے لیے تیار ہیں. آپ جائیں, جا کر کہیں کہ جی مجھے سورہ فاتحہ سیکھنی ہے, دیگر چیزیں سیکھنی ہیں, وہ اسی وقت مرحبا کہیں گے. وہ یہاں تک آپ کے ساتھ تعاون کریں گے, وہ یہ نہیں کہیں گے کہ فلاں وقت ہی آپ آئیں. وہ کہیں گے فلاں وقت آ جائیں کہ جی وہ میری فلاں مصروف, اچھا فلاں وقت آ جائیں, جی اس وقت بھی نہیں اچھا فلاں وقت آ جائیں. یعنی کتنی ان کی مہربانی ہے کہ وہ ہمیں کوشش کر رہے ہیں کہ جو آپ کو سہولت ہے وہ وقت دے دیں. اچھا جی میں پورا ہفتہ نہیں آ سکتا, چلیں آپ 3 دن آ جائیں, جیسے تیسے ہو. تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں کہ پڑھانے والے میسر ہیں. وہ ایک بچے نے فون کیا انگلینڈ سے, تو یہاں پہ اس کی والدہ نے فون اٹھایا, تو ابھی بات شروع ہی ہوئی تھی کہ پس منظر میں اذان ہوئی. ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ اذان, سبحان اللہ, بار بار ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں سنتے ہیں. بڑی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے. تو اذان شروع ہوئی تو اس بچے نے اپنی والدہ سے کہا کہ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں, تو وہ رک گئیں. اذان ختم ہوئی تو کہنے لگا کہ کئی مہینے بعد آج میں نے اذان سنی. تو یہ قدم قدم پہ یہ خیر کے مواقع موجود ہیں, خیر کے چشمے موجود ہیں, ان کی قدر کیجیے. اللہ تعالیٰ محرومی سے بچائے. تو عہد کیجیے, وعدہ کیجیے کہ باقاعدہ باضابطہ سیکھیں گے اور صحیح طریقے سے پڑھیں گے اور توجہ کے ساتھ پڑھیں گے. بس اس کی لذت محسوس کیجیے کہ میں اپنے رب کو سنا رہا ہوں. بھائی اس کو آپ معمولی نہ سمجھیں. جس دن ان کے ہاں اضافی قبولیت ہو گئی تو کام بن جائے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. ہماری طرف سے کوتاہی ہے, ان کی طرف سے کمی نہیں. تو تلاوت کے حوالے سے یہاں پہ ایک بزرگ ہوا کرتے تھے قصور میں, حافظ نور الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی عظمت سے ان کا تذکرہ کیا کرتے تھے. وہ بہت ہی کثرت سے تلاوت کلام پاک کا اہتمام فرماتے تھے. ان کی طبیعت کا حصہ ہو گیا تھا. میں بری سی مثال ہے, ہمارے گھروں میں جب گانے چلتے ہیں نا تو تربیت نہیں ہوتی, تو پھر بچیاں جو گھر کی خواتین ہوتی ہیں ان کا جسم اور ان کے پاؤں ان گانوں پہ تھرکتے ہیں, تو اگلی نسلیں پھر اس سے رقص سیکھتی ہیں. پھر وہ اتنی عادی ہو جاتی ہیں وہ نسلیں کہ موبائل فون کی ٹون بھی بدقسمتی سے ہم نے اسی حوالے سے لگائی ہوئی ہوتی ہیں, تو کوئی مہمان بھی آ رہا ہو تو پھر وہ بچے ناچنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر وہ ماں باپ پیچھا کر رہے ہوتے, روک رہے, یہ کیا کر رہے, فلاں کر رہے. بھئی یہ وہی کر رہا ہے جو تم کرتے ہو. آپ سمجھ رہے؟ جن گھروں میں تلاوت کا معمول ہوتا ہے تو وہ ان گھروں میں بچے تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں, وہ طرز لگانے کی کوشش کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو جیسا معمول ہوتا ہے, جو کچھ دیکھنے کو ملتا ہے بچے اسے ہی کاپی کرتے ہیں. تو اچھے کام ہمیں کرنے چاہیے اور یہ بیہودگیوں سے ہمیں بچنا چاہیے. بچے بہت ہی بعض بچے بطور خاص بہت ہی سمجھدار ہوتے ہیں, ہمیں اندازہ نہیں ہوتا وہ اپنی عمر سے بڑھ کر چیزوں کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں. حتیٰ کہ ایسے اشارے جو میاں بیوی کے لیے ہی خاص ہیں اور انہیں اجازت ہے, ان اشاروں کو بھی بچوں کے سامنے اختیار نہ کیا جائے اگر ہم یہ چاہیں کہ ہماری نسلیں پاکیزہ ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ بھلا آپ میں سے کوئی شخص اپنے ماں باپ کے لیے ان کیفیات کا تصور کر سکتا ہے جو میاں بیوی کے لیے جن کی اجازت ہے؟ اس لیے نہیں کر سکتا کہ آپ میں سے کسی نے اپنے ماں باپ کو ان کیفیات کے اشارے کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اللہ اکبر اللہ.
تو اگر ہم یہ چاہیں کہ ہمارے بارے میں بھی بچے یہی پاکیزہ تصور رکھیں تو تھوڑا ہمیں انسان بننا چاہیے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ دیکھیں نا، اگر بچے کے دل میں ماں باپ کی عظمت نہیں ہوگی تو پھر بھلا میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ پھر اس کے وجود کا، اس کی موجودگی کا کیا فائدہ ہے. ہم چاہ کر بھی اپنے ماں باپ کے لیے منفی سوچ اختیار نہیں کر سکتے. اس کا سبب وہ محبت نہیں ہے، اس کا سبب ماں باپ کی حیا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو آپ اپنے بچے کی کیا تربیت کریں گے اگر بچے کے سامنے خدا نہ خواستہ آپ نے کوئی بےہودگی کی یا کوئی منفی اشارہ کیا؟ کیسے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا، پھر بیٹی کا آپ کیسے سامنا کر سکیں گے؟ کیسے اس کو خیر کی بات بتا سکیں گے؟ یہ فطرت سکھاتی یہ چیزیں، فطرت کو مسخ نہ کیجیے. تو جس چیز کا اب پھر بچے کو کیسے کہیں گے کہ گانا بجانا فضول ہے، گانا بجانا غلط ہے، جب خود اس کے سامنے ان سب چیزوں کو آپ کر رہے ہوں گے. ایک ساتھی نے مجھے بتایا کہ میں بچپن سے میوزک سنتا تھا، تو اس نے مجھے بتایا کسی بڑے موسیقار کا نام لکھ کے کہ اس کی ساری دھنیں اپنی بیس سمیت مجھے حفظ ہیں. اللہ نے یہ حافظہ صلاحیت اس لیے تو نہیں دی تھی. حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ نے اپنے بیٹے کی تربیت کی، حضرت نے بھی تربیت فرمائی، تو ان کو روزانہ پابند کرتے تھے کہ بیٹے آپ نے تلاوت کرنی ہے، اور بڑے طریقے سے بیٹے آپ نے اتنا پڑھنا، بڑھاتے رہے. پھر ایک نظام بنا دیے کہ اپنا کام کر کے آئیں گے تو کھانا ملے گا. تو معلوم ہے وہ ذمہ داری کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ فجر کے بعد سے آپ شروع کریں گے تو پورا قرآن پاک ختم کریں گے تو کھانا ملے گا. وہ لکھتے ہیں کہ میں خوشی خوشی جاتا اور اتنے گھنٹے بعد میں آتا اور کہتا ہے بجی کام ہو گیا. فرماتے ٹھیک ہے. معلوم ہے وہ کون تھے؟ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ. جس چیز کا عادی بنا تو بچہ تو گھر سے ہی سیکھتا ہے نا. بچے کے پاس الفاظ نہیں ہیں، وہ سب سے بڑا ماں باپ کو سمجھتا ہے. اس کے ہاں جھوٹ کی نفرت اس دن ختم ہوتی ہے جس دن اپنے ماں باپ دونوں میں سے کسی ایک کو جھوٹ بولتا ہوا دیکھتا ہے. گالی کی نفرت تب ختم ہوتی ہے جب وہ کسی ایک کو گالی دیتے ہوئے دیکھتا ہے. تو جو سکھا دیں، ظاہر ہے کہ سکھانے کے لیے پھر ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا. اپنے منفی جذبات کو کنٹرول کرنا پڑے گا، اپنی بےہودگیوں کو کنٹرول کرنا پڑے گا. تھوڑی دیر کے لیے تو کم از کم انسان بن جائیں ہم. تو جو کچھ سکھائیں گے وہ اس کی طبیعت کا حصہ بن جائے گا. کیسا حصہ بن جائے گا؟ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بچے میں سے مجھے صحابہ کی خوشبو آتی ہے، ایسا حصہ بن جائے گا. آپ نے سنا ہے نا؟ تو قصور میں وہ بزرگ تھے حافظ نور الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے. اتنی کثرت سے تلاوت کرتے تھے کہ تلاوت ان کے وجود میں رچ بس گئی تھی. وہ چاہتے بھی تو ان کی زبان تلاوت سے رکتی نہیں تھی. تو جب وہ چونکہ واش روم میں اللہ تعالیٰ کا پاک کلام پڑھنے کے لیے پاکیزہ جگہ ہونی چاہیے نا، تو واش روم میں تو گندگی ہوتی ہے، وہاں نہیں پڑھنا چاہیے. تو واش روم میں جاتے تھے تو وہ مجبوراً اپنی زبان کو اپنی دانتوں کے تلے دبا دیتے تھے تاکہ یہ زبان متحرک نہ ہو، تلاوت نہ کرے. اور وہ اتنے صالح اور متقی تھے کہ اگر یہ کہا جائے کہ قصور میں کوئی ایک شخص بھی ان کے تقدس کو ایمان کی حد تک، ان کے تقدس کو اپنے ذہن میں بسائے ہوئے کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا کہ جو ان کے تقدس کو اپنے ذہن میں ایمان کے طور پر اختیار نہ کیے ہوئے ہو. تو
تو یہ تلاوت ہے، یہ قرآن کریم کا حق ہے. تو اور ہم اپنی زندگیوں میں غور کریں. اچھے خاصے دیندار کہلانے والے لوگوں سے پوچھتے ہیں کتنا پڑھتے ہیں، اب وہ پھر اس موقع پر خفت سے بچنے کے لیے ایک جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں. بس کبھی شمار نہیں کیا، یا بہت سی اسمارٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جواب دینے سے پہلے ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے دل میں کہتا ہے تلاوت ہوتی رہتی. یا مفاہیم کا غلط استعمال یوں بھی کرتے ہیں، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے کہتے ہیں بس قرآن کریم کی تلاوت ہو جاتی ہے، روزانہ 1 دفعہ کر لیتے ہیں. اور بھائی جہاں سے تم پڑھ کے آئے ہم بھی وہیں پڑھتے رہیں. عذر گناہ بدتر از گناہ والی بات ہے. وقت نکالیے، ہر چیز کے لیے وقت نکالتے ہیں، نہیں نکالتے تو اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی تلاوت کے لیے نہیں نکالتے، اللہ کے لیے نہیں نکالتے. تو بہرحال فرمایا کہ مجھے وقت پہ جگاتی، مسجد بھیجتی اور تلاوت کا اہتمام کرواتی. انشاءاللہ باقی سلسلہ اگلے مرحلے میں عرض کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کہنے سننے میں اخلاص نصیب فرمائے.